أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام على علي بن أبي طالب أسد الله الغالب السلام على إمام العارفين قطب الصادقين زوج البتول أبو الأئمة أخو الرسول إمام المشاكل إمام المتقين علي بن أبي طالب علیہ السلام۔ وہ علی آج کی رات ہمیں یقین کیے جا رہے ہیں کہ جس علی کا نام لے کر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشکل میں آتے، جب تنہا رہ جاتے تو آپ اس انداز میں پکارا کرتے تھے، این سیفی و این رمحی، کہاں ہے میری تلوار، کہاں ہے میری ذوالفقار، کہاں ہے میرا نیزہ۔ مطلب رسول اکرم رحمۃ اللہ عالمین یوں علی کو ڈھونڈتے ہوئے، یوں علی کی تلاش کرتے ہوئے یہ فرمانا چاہتے تھے کہ کہاں ہے سیف اللہ، کہاں ہے خدا کا نیزہ۔ آج مدافع نبوت، آج محافظ نبوت، آج آیت النبوہ علی ابن ابی طالب کی شب شہادت ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف آج کی رات میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ آپ جب آج کی رات کے اعمال میں مفاتیح کو کھولتی ہے یا آپ لوگ کھول لیتے ہو تو آپ کو ایک جملہ پڑھنے کی طرف بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ہے نا، کہ آج کی رات 100 دفعہ 100 ٹائمز آپ یہ جملہ پڑھیں۔ اس جملے میں ایسا کیا ہے کہ چہاردہ معصومین تاکید فرما رہے ہیں اس جملے میں کہ خدایا تو اپنی رحمت کو دور فرما، تو اپنی رحمت سے محروم فرما علی کے قاتلوں کو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، علی کا قتل ایک ابن ملجم نے کیا تھا، تو ایسا کیا ہے یہاں پر قاتلین علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بہت سارے قاتلین کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے امیر کائنات مولا الموحدین امام المتقین کے ایک نورانی کلام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی۔ سورہ مبارکہ شمس کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ قوم سمود، کون نہیں جانتا کہ قوم سمود کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے حضرت صالح کو بھیجا، اور انہوں نے 100 سال قوم سمود کو ہدایت دلانے کی کوشش کی، بٹ وہ قوم کبھی بھی ہدایت کے جانب نہیں آئی۔ ایک دن تنگ آ کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، چلے میری قوم مجھ سے ایک ڈیمانڈ کرے، جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی، جو معجزہ تم لوگ کہو گے، میں وہ معجزہ کر دکھاؤں گا، اس کے بعد تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں پیغمبر ہوں، میں رسول خدا ہوں۔ اس قوم نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر آپ نبی خدا ہے، اگر آپ برحق ہے، اگر آپ آیت النبوہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی جس سے ہمیں ہدایت ملے وہ دکھانا چاہتے ہو، یہ پتھر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، اس پہاڑ سے ایک ناقہ کو نکال کے ہمیں دکھا دے۔ وہ ناقہ جس کا سائز بھی انہوں نے کہا، جس کا کلر بھی انہوں نے مشخص کیا، اور یہ بھی کہ وہ مادہ ہو، وہ دودھ دیتی ہو اور اس کے ساتھ نہریں جاری ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ڈیمانڈ کے لیے دست نبوت کو بلند کیا۔ آپ سورہ مبارکہ شمس کو کھول لیجئے گا، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتقواہا۔ خدا نے وہ ناقہ نازل کیا، اس پہاڑی سے ایک حسین ناقہ آیت نبوت حضرت صالح نکل آئی اور اس کے ساتھ نہر جاری۔ تو اس قوم کے لیے خدا نے کہا کچھ دن فلاں گروہ اس سے پانی لے گا، کچھ دن فلاں گروہ اس سے پانی لے گا، لیکن خدا سورہ شمس میں فرماتے اس آیت نبوت کو، اس معجزہ صالح کو ظاہر کرانے کے بعد ایک دن ایسا آیا، کذبت ثمود بتقواہا، قوم سمود نے اپنی لالچ اور اپنے گریڈی پنا اور اپنے تعصب کی وجہ سے جٹلا دیا، اذ انبعث اشقاہا، یہاں تلک کہ ایک شقی ترین، ایک بدبخت ترین، ایک سب سے زیادہ درندہ انسان نے جو ہے اس مادہ کو یا اس آیت نبوت حضرت صالح علیہ السلام کو، ناقہ الہی کو قتل کیا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ حضرت صالح نے روتے ہوئے فرمایا خدا کے ناقہ کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اور تم لوگوں نے اس کام سے نہ جانے کتنی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، خدا کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، خدا نے یہ نہیں کہا اس بدبخت ایک شخص نے ناقہ الہی کو قتل کیا، خدا نے کہا اس پوری قوم نے خدا کے ناقے کو قتل کیا۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، جس قوم نے ناقہ الہی کو قتل کیا اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ تو اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے امیر کائنات مولا الموحدین امام المتقین کہ اس حدیث کی طرف آپ متوجہ ہو جائے کہ امیر کائنات نے انہی راتوں میں فرمایا الا ومن سئل عن قاتلی، آگاہ رہو جو کوئی میرے قاتل کے حوالے سے پوچھے کہ علی کا قاتل کون ہے، علی کو کس نے مارا، علی پہ ضرب کس نے ماری، فزعم انہ مؤمن، جواب سننے کے بعد کائنات میں جس کسی نے سوچا کہ ابن ملجم مسلمان ہیں، ابن ملجم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، فقط قتلنی، جس نے ابن ملجم کو مومن سمجھا، جس نے ابن ملجم کو مسلمان سمجھا، جو مجھ علی ابن ابی طالب کے قتل پر راضی ہوئے وہ سب میرے قاتل ہے۔ ایک ابن ملجم، لیکن جو علی کے قتل پر راضی، جو علی کی سیرت کو ختم کرنے پر راضی، جو ذکر علی سے متنفر، جو سیرت علی ابن ابی طالب سے متنفر، امیر کائنات فرماتے ہیں وہ میرا قاتل ہے۔ علی آیت عظمیٰ ہے، جس طرح صالح کے لیے ناقہ آیت نبوہ ہے، موسیٰ کے لیے عصا آیت نبوت ہے، کائنات میں سب سے بڑی آیت نبوت محمد مصطفیٰ، نفس محمد مصطفیٰ، امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب۔ عزیزان، آج کی رات حسن اپنے ہاتھوں سے اپنے مظلوم بابا کو دفنانے کے بعد جب منبر علی پر تشریف لاتے ہیں، اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا وَأَمَّا بَعْدْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتُمْ اللَّيْلَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنِ، یہ نہیں کہا آج ابن ملجم نے میرے بابا کو قتل کیا، یہ امام حسن کے جملے ہے لَقَدْ قَتَلْتُمْ اللَّيْلَ، تم لوگوں نے قتل کیا آج کی رات اس عظیم ہستی کو، فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنِ، جس دن قرآن نازل ہوئی، مطلب فعل ابن ملجم پر جو راضی ہے وہ قاتل علی ابن ابی طالب ہے۔ اور امیر کائنات نے فرمایا حق اور حق گوئی نے علی کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ آج آئیے اس علی کے دامن کو تھام کر دعا کیجئے گا کہ ہمیں پروردگار عالم حامیان علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب کے حافظین میں ہمیں شمار فرما دے۔ دو اذانیں بھول نہ پائی کبھی بنت علی زینب، شہر کوفہ فجر کی اور کربلا میں عصر کی۔ پروردگار امیر کائنات مولا الموحدین امام المتقین کی شفاعت ہمیں آخرت میں اور آپ کی ضمانت ہمیں دنیا میں، پروردگار ہماری زندگی کو علوی، پروردگار ہماری اولاد کو علوی، پروردگار ہمارے گھروں کو علوی، پروردگار ہمارے تربیت کو علوی، پروردگار ہمارے جوانوں کو علوی، پروردگار ہمارے انکم کو علوی، پروردگار ہمارے بزنس کو علوی، پروردگار ہمارے نصیبوں کو علوی، پروردگار ہمارے رشتوں کو علوی، اور سب سے بڑی دعا پروردگار ہماری زندگیوں میں برکت علوی ہو اور ہماری عاقبت علوی ہو، ہماری موت علوی ہو، ہمارا برزخ علوی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔